السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیق اسلام۔ اس وقت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پی ڈی ایم کی سیاست کے حوالے سے۔ ویسے تو سارے پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ یہ کرپٹ ٹولہ پورے پاکستان پہ پچھلے 30 سال سے نافذ تھا، اور 2008 سے لے کر 2018 تک اس کرپٹ ٹولے نے دوبارہ وفاق میں اور مختلف صوبوں میں حکومتیں کی ہیں اور پاکستان کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم اس وقت جو بھی جس کام کے لیے بھی متحرک ہے، لیکن اس کو پاکستان کے جو مسائل ہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہ چینی کے ریٹ کم کروانے کے لیے روڈ پہ آئے ہیں، نہ تو یہ آٹے کے ریٹ کم کروانے کے لیے روڈ پہ آئے ہیں، اور نہ ہی پاکستان میں دوسری جو اشیاء خردونوش ہے اس کے ریٹ کم کروانے کے لیے یہ میدان میں آئے ہیں۔ صرف اور صرف ہر کسی کو اپنی دولت بچانے کی فکر ہے۔ اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، اس کے جو بانی ہیں نواز شریف صاحب انٹرنیشنل طاقتوں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے ایک سینڈوچ بن کے رہ گئے ہیں۔ سینڈوچ بننے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ان کی ساری دولت جو ہے پہلے مڈل ایسٹ میں تھی، وہاں سے نکال کے وہ یو کے میں لے گئے، اور وہاں پر اس وقت ساری کی ساری دولت وہاں پر پڑی ہے۔ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ساری دولت اگر آپ نے بچانی ہے تو ہمارے پاکستان میں فلاں فلاں کام جو آپ کریں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے ان کو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جو بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، ایک گرے لسٹ سے آگے بلیک لسٹ میں چلے جانا تھا۔ اگر پاکستان کچھ شرائط پر، آئی ایم ایف کی شرائط پر اور کچھ اداروں کی شرائط پر، انٹرنیشنلی کچھ ادارے ہیں جو کہ اس کو گرے لسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے، اگر وہ ان شرائط پر نہ چلتا تو پاکستان یقیناً گرے لسٹ میں اس وقت جا چکا ہوتا۔ تو اس میں اب جو پاکستان کا ادارہ ہے ایف بی آر، اس نے سابقہ 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ 1025 ارب روپے جو ہیں وہ ٹیکس کی مد میں جمع کیے ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان کے دیگر ادارے ہیں وہ بھی بہترین کام کر رہے ہیں، جس میں ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن نے بہت بڑی ریکوریاں کی ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے ادارے ریکوریاں کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کے یہ ادارے جب ریکوریاں کر رہے ہیں، جب یہ پیسہ جو ہے وہ ان سے لے رہے ہیں، تو ان کو تفتیش لاحق ہو گئی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مطلب اتنی سخت کیوں ہمارے گرد جو ہے وہ گرفت ہو رہی ہے۔ تو اب وہ وہاں سے یہاں سے پیسہ جب لینے کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی عمران خان کو نکالو یہاں سے، اور عمران خان کو نکالو، جبکہ عمران خان جو ہے وہ 1.5 کروڑ ووٹ لے کے وزارت عظمیٰ تک پہنچا ہے، اور اس وقت جو پوری پارلیمنٹ جو اس کا مذاق اڑاتی تھی وہ اس وقت روڈز پہ ہے، اور عمران خان خود اکیلا جو ہے وہ اپنا وزارت عظمیٰ کو انجوائے کر رہا ہے۔ بلکہ انجوائے نہیں کرنا چاہیے، اس کے گڈ سکور ہیں، اچھے سکورز آ رہے ہیں اور اچھی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت بہتر کارکردگی کی طرف رواں ہے۔ لیکن ایک چیز جو پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے راتوں رات تبدیلی۔ کبھی بھی قوموں میں راتوں رات تبدیلی نہیں آتی۔ جس طرح 1 بائی 1 ایک بگڑے ہوئے ادارے اس نے ٹھیک کیے ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے اور دیگر ادارے، ابھی پولیس کا ادارہ صحیح کارکردگی دکھا نہیں رہا پنجاب میں، تو یہ تمام ادارے جب بہت بہترین کارکردگی دکھا رہے ہوں گے اور پیسہ ریکور کریں گے تو اس کے بعد تبدیلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے آئے گی۔ لیکن پاکستانیوں کو، دوستوں کو جو راتوں رات تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، راتوں رات تو کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان بنا تھا وہ ایک مسلسل جد و جہد سے بنا تھا، اور اگر آپ مثال لے لیں ایک ہیومن کی مثال لیتے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ ایک پروسیس طے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ مثال لگا لیں کہ اللہ پاک نے اگر زمین اور آسمان بنانے تھے تو وہ بھی کن فیکون راتوں رات بن سکتے تھے، یا اسی وقت، یعنی کہ اللہ پاک ارادہ فرماتے اور ہو سکتا تھا، لیکن ان کو 6 دن کا وقت کیوں لگا؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس طے کر دیا گیا ہے۔ کبھی بھی پروسیس کو کمپلیٹ کر کے دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو 70 سال سے پاکستان کو مختلف مراحل میں برباد کیا گیا ہے، اب یہ پراپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کیا کیا ہے۔ اگر 70 سال سے پاکستان کو خراب کیا تو پاکستان کو تعمیر کرنے کے لیے obviously وقت چاہیے، اور وہ وقت جو ہے وہ درکار ہے، اور
اس وقت 2 سال کے بعد ہمیں تبدیلی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. بہت جلد امید ہے کہ تبدیلی کے آثار جو ہے وہ بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ کا جو خسارہ تھا وہ 30 ارب ڈالر کا تھا, وہ ختم کر کے پاکستان کو پچھلے 4 مہینے میں 790 ملین ڈالر جو ہے بچے ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو ٹیکسٹائل ملیں ہیں ان کو بیرونی جو آرڈرز ہیں وہ بہت زیادہ مل رہے ہیں. 29% ان کی ٹیکسٹائل ملوں کا بزنس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اسی طرح سیمنٹ فیکٹریاں بہت اچھا کما رہی ہیں. بنگلہ دیش میں فلپائن میں سیمنٹ ہمارا بہت جا رہا ہے, یہ گرین سگنلز ہیں. اور امپورٹ ایکسپورٹ کا خسارہ 30 ارب ڈالر کا ایک بہت بڑی اور ہیوج رقم تھی جو کہ خسارے کی مد میں تھی. ہمارا ڈالر سارا باہر چلا جاتا تھا, شارٹیج ہو جاتی تھی ڈالر کی, اور پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے نقصان میں جا رہی تھی, اور اتنا بڑا نقصان تھا کہ جس کی تلافی ناممکن تھی. اسحاق ڈار ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن پاکستان سے جو 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ اور 55 ارب ڈالر کی امپورٹ چھوڑ کے گیا, 30 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کے راستے میں مائنس بچھا دیے گئے اور آنے والی حکومت کے راستے میں مائنس بچھا دیے گئے, اس کی وہ بات نہیں کرتا. اگر یعنی کہ اگر فائنلائز اس چیز کو دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کا, ہم چلے تھے پی ڈی ایم کے جلسے سے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ عوام کے مسائل کو لے کر اس وقت سامنے نہیں آ رہا. عوام کے مسائل تو تھے روٹی کے, عوام کے مسائل تو تھے دودھ پانی کے اور اخراجات کے, تو یہ تو لے کے آئے ہیں جناب عجیب سا ایک ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کی بات اگر ہے تو آپ نے پچھلے 2008 سے 2018 تک ووٹ کو عزت کیوں نہیں دی؟ آپ کیا اپنے حلقوں میں گھومتے رہے ہیں؟ جس وقت الیکشن ہوتے ہیں وہ آپ گھروں سے باہر نکل کے عوام میں چلے جاتے تھے, اور الیکشن کے علاوہ آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. تو ووٹ کو عزت آپ نے نہیں دی. آپ نے جو کلثوم نواز کو آخری دنوں میں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کلثوم نواز صاحبہ کو جو آپ نے الیکشن جتوایا تھا آخری دنوں میں, اس میں آپ نے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے, اور خزانہ بھی پاکستان کا استعمال کیا تھا. ابھی رپورٹ آئی ہے ایف آئی اے نے دی ہے کہ جناب وہاں سے خزانوں سے اربوں روپیہ جو ہے آپ نے اٹھا کے عوام کو کے درمیان بانٹا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے کلثوم نواز صاحبہ کو الیکشن جتوایا تھا. تو یہ ساری چیزیں ووٹ کو عزت دو والی نہیں ہیں. ووٹ کو عزت اس طرح سے نہیں آتی ہے. ووٹ کو عزت اگر آپ نے دینی ہے تو عوام کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے تھا, عوام کے فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے تھا. نہ تعلیم کے مسائل حل ہوئے, نہ صحت کے مسائل حل ہوئے, اور نہ ہی پاکستان کے دیگر جو ہے مسائل کم ہوئے. وہ مسائل آپ نے اس طرح کے کام کر کے گئے کہ وہ مسائل بڑھ گئے. تو ان بڑے ہوئے مسائل کی وجہ سے کوئی بھی آپ کی طرف نہیں جائے گا. آپ پی ڈی ایم کا جلسہ اگر عوام کے لیے خالصتاً ہوتا تو یقیناً جو ہے عوام آپ کو پذیرائی دیتی. اس وقت پی ڈی ایم کے جلسے میں 11 جماعتیں مل کے جلسہ کر رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ 11 جماعتیں مل کے بھی اتنا جو ہے وہ, میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنا رش بھی اکٹھا نہیں ہو پا رہا جتنا عمران خان اکیلا جلسوں میں کیا کرتا تھا. پچھلے دنوں بھی عمران خان نے جلسے کیے ہیں تو اس میں بھی اتنا رش تھا کہ ان کی 11 جو ہے وہ جماعتیں مل کے بھی اتنا نہیں کر سکیں. تو اب میں یہ بتاتا چلوں کہ جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری انتظار کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے ہم ان کو بلیک میل کر کے اپنے کیسز ختم کروائیں اور ہمیں این آر او مل جائے اور ہم جو ہے ملک سے باہر چلے جائیں. ناظرین, پہلے تو یہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنوں میں بیٹھتے رہے جا کے کہ ہمارے کیسز ختم کر دیں. پہلے یہ ڈینائی کرتے تھے, اور ڈینائی کرنے کے بعد یہ ہمیں کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے رہے ہیں. جب انہوں نے انکار کر دیا, جب عمران خان نے این آر او دینے سے انکار کر دیا, تو یہ پی ڈی ایم کو لے کے جلسوں کی صورت میں سامنے آ گئے, جس میں مختلف لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, ایم پی کے لوگ ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ اس میں پی ایم ایل این کے ہیں, پی پی کے ہیں, جتنا بھی کرپٹ اللہ وہ سارا ان کے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ہوتا ہے. تو یہ لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان کا سٹانس صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہماری کرپشن کو کسی طرح سے بچا دو, ہمارے پیسے کو کسی طرح سے بچا دو, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, ادروائز آپ کو تھریٹ کرتے رہیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ذاتی مفادات کے لیے ہی ان کو روڈز پہ آنا تھا تو یہ عوام, وہ عوام جن کی آنکھیں ابھی تک نہیں کھلیں, وہ ان کو لے کے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ میرا نہیں خیال کہ عوام کو کچھ کر سکتے ہیں یا حکومت کو کچھ کر سکتے ہیں. آج آ کے میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بلیک میلنگ کی سیاست بالکل نہیں چلے گی. پاکستان میں جو ایک کرپٹ سیاست ہے اس کا دورہ ختم ہو چکا ہے.
दुनिया एक नए तरीके से सामने आ रही है जिसमें करप्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरातुल हक हैं। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज जो है वो जैम होकर रह गई हैं। पाकिस्तान की जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं वो जैम होकर रह गई हैं। इन जैम पॉलिसीज के अंदर पाकिस्तान रुका हुआ है, आगे बढ़ नहीं पा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लैकमेलिंग की वजह से है। मैं ये कहता चलूं कि ब्लैकमेलिंग तो कभी भी नहीं होगी। ब्लैकमेलिंग का दौरा खत्म होना है और एक बहुत ही बेरहम एहतसाब, मैं उसको कहूंगा कि बेरहम एहतसाब इन तमाम लोगों का वेट कर रहा है। आप किसी भी किस्म की चालें चलते जाएं, कुछ भी करते जाएं, मैं हमेशा से ये बात कहता चला आया हूं। पहले मैं एक काफ़ी अरसा फेसबुक पे गुजारा है, 10 साल का अरसा या 11 साल का अरसा, तो उसमें जो मैं लिखता रहा हूँ वो यही लिखता रहा हूँ कि बेरहम एहतसाब आपका इंतज़ार कर रहा है और बेरहम एहतसाब के चुंगल से आप निकल नहीं सकेंगे। ये वक्त की ज़रूरत है और इमरान खान नहीं करेगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। ये वक्त की ज़रूरत है, ये इस मुल्क की ज़रूरत है, ये स्टेट की ज़रूरत है। अगर हम बेरहम एहतसाब नहीं करेंगे तो सदियां जो है हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बचाव है, पाकिस्तान की जो सलामती है वो इसी में है कि जिन्होंने पाकिस्तान को गिद्धों की तरह नोचा है उनको पकड़ पकड़ कर एहतसाब की जो है वो अदालतों में पेश किया जाए और उनसे लूटा हुआ पैसा निकलवाया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान की जो सलामती है वो इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं है। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि बेरहम एहतसाब इन सब लोगों का वेट कर रहा है। ये कुछ भी कर लें, जलसे हों या जुलूस हों, ये कभी भी जो है उस चीज़ों में अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकेंगे और यकीनन इनको बेरहम एहतसाब में से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि पाक डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।